پکارا جائے، جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مزید نوٹ فرمائیے، یہ ہر دور کے انسان سے اللہ کا خطاب ہے۔ آج بھی رزق اللہ میں دے رہا ہے، آج بھی زمین پر ہماری زندگی اللہ کے حکم سے قائم ہے، آج بھی بے شمار نعمتیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کے تو نہیں ہو گئے، اس سے بڑھ کر تو کسی سے محبت نہیں کر رہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو تو نہیں مان رہے، اس کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت تو قبول نہیں کر رہے۔ اگر ایسا ہے، اللہ نہ کرے گا ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہے یہی تو شرک ہے۔ کسی شے کی محبت اللہ کی محبت کے برابر بھی ہو جائے تو شرک ہے، کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر بھی ہو جائے تو شرک ہے، کسی کے قانون کو اللہ کے قانون کے برابر کر دیا جائے تو شرک ہے۔ یہاں تو محبتیں اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی، اطاعت اللہ کی اطاعت سے بڑھ جاتی، انسان کا قانون اللہ کے قانون کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو بھی آسمان و زمین میں ہے اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا، کل غیب اللہ ہی کے علم میں ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ نہیں جانتے کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے۔ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا، بلکہ وہ اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ، بلکہ وہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں انکار آخرت کا ذکر ہے اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ پھر قبروں سے ہمیں نکالا جائے گا۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، یقیناً یہی وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے بھی اس سے پہلے کیا گیا تھا۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا مجرمین کا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ولا تحزن علیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غم نہ کیجئے، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں اس سے جو وہ مکر و فریب کرتے ہیں۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ مسلمانوں سے سوال کرتے تھے، اچھا بھی تم کہہ دو قیامت آئے گی تو بتاؤ کب پورا ہوگا۔ قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے شاید وہ تمہاری قریبی آ گیا ہو جس کی تم جلدی کرتے ہو، عذاب آیا ہی جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، مکی دور کے بعد مدنی دور جب شروع ہوا، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، ان پر عذاب کی پہلی قسط آ گئی۔ 70 مشرک مارے گئے تھے، 70 اس میں سے قید کر لیے گئے تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ ڈھیل دیا جانا بھی، مہلت دیا جانا بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن ان کو اپنی چودراہٹ، ان کو اپنی دنیا کی سیادت اور قیادت زیادہ پسند ہے، اس لیے اس تعصب کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کچھ بھی پوشیدہ نہیں نہ آسمان میں اور زمین میں مگر یہ کہ وہ روشن کتاب میں محفوظ ہے۔ ہر شے اللہ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب یہ قرآن مہیمن ہے، پچھلی کتابوں کی نگہبانی کرتا ہے۔ انہوں نے جو تحریفیں کر دیں، اہل کتاب نے، قرآن اس کو واضح کر کے پیش کرتا ہے۔ جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا قرآن ان کو واضح کرتا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کو چھپانے کی کوشش کی، قرآن نے آ کے واضح کر دیا کہ ان کی اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کیجئے، انک علی الحق المبین، بے شک آپ بالکل واضح حق پر ہیں، انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ جائیں، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں ہیں، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات پر، فہم مسلمون، بس وہ فرما بردار ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ دل کے اندھے ہو چکے ہیں، جو روحانی طور پر مر چکے ہیں، اے نبی وہ اب ہدایت قبول نہیں کریں گے، ان کے کان ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے، ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھ نہیں سکتے، تو آپ اب ان کو لاکھ سنا لیجئے یہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جانتے بوجھتے انہوں نے حق کا انکار کیا۔ ہاں سنتے وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی آیات پر اور وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ان پر وعدہ عذاب پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین سے ایک جانور، وہ ان سے باتیں کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ دابۃ الارض، زمین کے ایک جانور کا یہاں ذکر آیا ہے قرآن حکیم میں۔ نوٹ فرمائیے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی بڑی علامات کا ذکر فرمایا ہے جو آخری علامات ہوں گی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ یہ دابۃ الارض، یہ جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا اور بتائے گا کہ لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں کرتے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 باتیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1 مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نمبر 2 دجال کا نکل آنا، اور نمبر 3 دابۃ الارض کا نکل آنا۔ یہ آخری علامات میں سے علامات ہیں جن میں ایک یہ دابۃ الارض بھی، زمین کا جانور بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 7واں اور آخری رکوع آ رہا ہے، اس میں حشر کا بیان ہے، وہاں جو ہولناک انجام ہوگا نافرمانوں کا اس کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم ہدایات عطا کی گئی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے گروہ جمع کریں گے، مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، ان میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی، اعمال کے اعتبار سے ان کی کیٹیگریز بنائی جائیں گی۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا، وَلَمْ تُحِيطُ بِهَا عِلْمًا، جبکہ تم ان کو احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے۔ اما ذا کنتم تعملون، یہ بتاؤ تم کیا کیا کرتے تھے، پیشی ہوگی وہاں پر۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا فہم لا ينطقون، اور ان پر وعدہ عذاب پورا ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، بس بول نہیں سکیں گے۔ الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام کریں، والنهار مبصرا، اور دن کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے، مراد ہے کہ روشن بنایا تاکہ لوگ اس میں کام کاج کر سکیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سور کے پھونکے جانے کا ذکر ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے گھبرا جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے آگے عاجز ہو کر آئیں گے۔ نوٹ فرمائیے، سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ ہوگا تو گھبراہٹ چھا جائے گی۔ باقی 2 سور کا ذکر کیا گیا ہے سورہ الزمر آیت نمبر 68 میں۔ دوسرا سور ہوگا ساق، جس کے نتیجے میں بے ہوشی طاری ہو جائے گی موت کی، اور تیسرا ہوگا لقیام رب العالمین، اللہ کے حضور پیشی کے لیے۔ مزید نوٹ فرمائیے، یہاں فرمایا کہ سوائے جس کو اللہ چاہے۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 89 میں کہ اہل ایمان اس گھبراہٹ سے بچا لیے جائیں گے جو قیامت کے برپا ہونے کے موقع پر لاحق ہوگی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے آگے عاجز ہو کر آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ انہیں اپنی جگہ جمع ہوا خیال کرتے ہو۔ وَهِيَ تَمَرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ بادلوں کی طرح چلیں گے، یعنی قیامت کے دن ان کو اڑا دیا جائے گا۔ سورۃ القارعہ آیت نمبر 5 میں الفاظ ہیں کالعہن المنفوش، پہاڑوں کو جو ہے وہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح کر دیا جائے گا۔
جیسے اون کو انسان ہاتھ میں لے کر، روئی کو انسان ہاتھ میں لے کر پھونک مارے